لرن انگلش، انگریزی سیکھیے۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال، بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، انگریزی سیکھیے۔ انگریزی ہمارے طلباء اور طالبات کے لیے ایک نائٹ میئر بنی ہوئی ہے، ڈراؤنا خواب بنی ہوئی ہے، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ وہ سیکھ نہیں پائیں گے۔ لیکن جنہیں شوق ہوتا ہے، جو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایک تاثر ہم نے کام کر لیا ہوتا ہے، جو مشکل چیز ہمیں آئے گی نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو ریموو کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس میں اساتذہ کا بہت کردار ہے، خود سیکھنے والے کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی زندگی میں جس طرح میں نے انگریزی سیکھی، اس کا ذکر میں نے کیا بھی ہے اس اپنی بایوگرافی میں، یہ اردو میں موجود ہے یوٹیوب چینل پہ، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا شوق ہو گیا تھا، بس شوق بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ شوق ہر رنگ رکیب سر و سامہ نکلا۔ جب کسی چیز کا آپ کو شوق ہو جائے تو پھر آپ کے پاس ذرائع نہ بھی ہوں، وسائل نہ بھی ہوں، تو آپ وہ شوق اپنا پورا کر لیتے ہیں۔ اس پر گفتگو جاری رہے گی، ہم کرتے رہیں گے، مگر پہلے یہی بات ذہن میں بٹھائیے کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، اور یہ انگریزی زبان میرے اپنی رائے میں بالکل مشکل نہیں ہے۔ 7-8 ہزار الفاظ عام طور پہ اگر آپ کے ذہن میں ہوں اور بنیادی ٹینسز آپ کو آتے ہوں، جو میں آپ کو سکھاؤں گا بھی، تو آپ انگلش بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، اور پھر سمجھ بھی سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ارادہ کرنا ہوگا۔ میں نے کچھ تجاویز ہیں میری، انہیں اگر آپ نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ سلسلہ جو ہے انگریزی کا جو ہم جاری رکھیں گے آسان ہو جائے گا اور آپ سمجھ بھی پائیں گے۔ میں بنیادی طور پر انگریزی کا استاد ہوں اور 55 سال سے انگریزی پڑھا رہا ہوں، لیکن میں نے اردو ایکسپریشن اس لیے رکھا ہے یہاں تاکہ ہر کلاس کے طالب علم کو سمجھ آ سکے، کہ آسان رہے ان کے لیے سمجھنا، اور پھر اسے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ ابتدائی جماعتوں کے طلباء اور اعلیٰ جماعتوں کے طلباء اور طالبات سب کو کوئی فائدہ پہنچے۔ تو پہلی تجویز وہی جو میں ان کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ ٹیک انگلش ایزی، انگریزی کو ہوا مت بنائیے، آسان سمجھیے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے 7-7 8-8 زبانیں سیکھتے ہیں، اور یورپ میں تو یہ عام بات ہے کہ 4-5 زبانیں وہ سیکھتے ہیں، کیونکہ دنیا میں رہنا ہوتا ہے اور اس تعلقات قائم رکھنے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ دماغ سے یہ خوف نکال دیجیے کہ یہ مشکل ہے۔ بالکل مشکل نہیں ہے، آپ بھی ابتدا سے پڑھیے، کوئی آسان سی کتاب لے لیجیے اور یا کسی سے رہنمائی لے لیجیے، اور یہ جو لیکچرز میں دوں گا ان کو ذرا توجہ سے سنیے۔ تو دوسری چیز یہ ہوگی کہ جب آپ اسے، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مشکل نہیں ہے، فلاں بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے، دیکھو وہ دیہات میں رہتا تھا، وہ بھی جانتا ہے۔ مطلب میری اپنی بات مثال یہ کہ میں خوشاب میں رہتا تھا، جہاں لوگ انگریزی تو کیا اردو بھی نہیں بولتے تھے، لیکن بس ایک شوق پیدا ہوا اور پھر کتنی آسان ہوتی چلی گئی۔ تو دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ دلچسپی پیدا کریں، ڈیولپ انٹرسٹ ان اٹ۔ جس چیز میں آپ کو دلچسپی ہوگی وہی آپ سیکھیں گے۔ مثلا کیسے دلچسپی پیدا ہوگی؟ آپ کو اگر ترقی کرنا ہے، بیرون ممالک جانا ہے، کوئی نئی کتاب لکھنی ہے، کوئی اچھی کتاب پڑھنی ہے، اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے تراجم ہی نہیں ہیں، اور تراجم جو ہوئے ہیں وہ بذات خود انگریزی سے زیادہ مشکل
تراجم ہیں، کیونکہ ترجمہ کرنا ایک بہت بڑا فن ہے. ہر آدمی کو وہ نہیں آتا کہ وہ دونوں زبانیں جب تک ان سے نہ آتی ہوں تو اس وقت ترجمہ نہیں ہو سکتا. اور پھر دیکھیے دنیا کے 70-80 ممالک ایسے ہیں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. یہی ایک لنگوا فرینکا انٹرنیشنل لینگویج ہے. تو شوق تو ہونا چاہیے جو چیز آپ کے لیے مفید ہے. اب بھی آپ اگر کسی کو 2 جملے انگریزی کے بولتے ہوئے سن لیں تو آپ کی توجہ سے کھنچ جاتی ہے. آپ سوچتے بڑا لائق ہوگا یار، دیکھو انگریزی بول رہا ہے. اور ہمارے یہاں اصل میں المیہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے بزرگ بعض نوجوان بھی اس زبان کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے بچے بچیاں سب انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں. بڑے بڑے ایسے حضرات جو بڑی انگریزی سے کوئی نسبت نہیں رکھتے اور اسے ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بچے نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی جا کے انگریزی پڑھتے ہیں، انگریزی سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ رولنگ کلاس بنتے ہیں. یہ فرق پیدا ہوا کہ جس کو مٹایا جائے، مٹانے میں وقت لگے گا. آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور ایکوالٹی اور آئیڈیل ایکوالٹی آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے. تو اپنا دلچسپی بڑھائیے کہ دیکھیے دلچسپی کب بڑھتی ہے کہ یار یہ فائدہ ہوگا، دیکھو میں انگریزی سمجھ سکوں گا، میں بول سکوں گا. یار بہت لوگ امپریس ہوتے ہیں اس سے، تو اتنی مشکل بھی نہیں ہے، دیکھو فلاں ناول پڑھی وہ سمجھ آ گئی. تو اور پھر جب اتنا اپریسیشن آپ کو ملتا ہو اور اتنی ضرورت ہو اس کی. اب یہ جتنے مقابلے کے امتحانات ہیں انگریزی میں ہو رہے ہیں، اگر آپ کی شروع ہی سے انگریزی کمزور ہے اور پھر بی اے کے بعد آپ نے تیاری کی ہے، ایم اے کے بعد آپ کہیں گے جی CSS اب آپ کریں گے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے تجربہ دن رات ایسا رہتا ہے، میں گزشتہ 25-30 سالوں سے CSS کی تیاری لوگوں کو کروا رہا ہوں. یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر اگر شروع سے آپ اس میں ایک دلچسپی لیں اور اسے مشکل نہ سمجھیں تو بہت آسان ہو جائے گا کام آپ کے لیے. تو تیسرا پوائنٹ جو ہے، تیسری تجویز جو ہے کہ ہمیں لرن بیسک انگلش سچ ایز ٹینسز. چلیے آپ چھوڑیے، بعد میں آپ شیکسپیئر کو مت فی الحال پڑھیے، ڈکنس کو مت پڑھیے، فارسٹر کو مت پڑھیے، ڈان کو بھی فی الحال مت پڑھیے. کم از کم بنیادی انگریزی سیکھیے، ٹینسز سیکھیے. آپ کو ٹینسز آتے ہو، آسان آپ کو ٹینسز آتے ہو اور آپ کے پاس اچھا خاصا اضافہ ہو. اگر آپ نے 10ویں تک بھی پڑھا ہے اور اس کے الفاظ آپ کو یاد ہے، 10ویں تک آپ پڑھتے آئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے انگریزی ایک حد تک لکھنا، بولنا اور سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہوگی. امپرومنٹ تو خیر ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے آدمی کو. جنہوں نے انگلش میں PhD کیا ہوا ہے یا ساری زندگی پڑھتے آئے ہیں، وہ بھی ابھی سیکھ رہے ہیں. ان میں بھی شامل ہوں، میں بھی ابھی تک سیکھ رہا ہوں. سیکھنے کا مطلب کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹینسز ہیں، پریزنٹ ٹینس ہے، پریزنٹ کنٹینیوس پرفیکٹ، یہ ہم سیکھیں گے. یہ آپ سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مشکل نہیں. 12 ٹینسز آپ سیکھیں، ایکٹیو وائز پھر پیسے وائز سیکھیں، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگلا ایک میں تجویز میری یہ ہے، ریڈ اے پیسج اور 2 آف انگلش ڈیلی. کوئی نہ کوئی پیسج آپ ڈیلی پڑھیں، کوئی پیرا لے لیں، کوئی کتاب لے لیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو کوئی نہیں فرق پڑتا. جب آپ پڑھیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو کچھ سمجھ آئے گا. دوبارہ پڑھیں، 12 پڑھیں. جو مشکل لفظ ہو پھر آپ اسے ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. اب تو آپ کے پاکٹ میں، موبائل میں ہر لفظ کی اردو انگریزی ہر چیز موجود ہوتی ہے، وہاں سے دیکھ لیں. تو جب آپ ڈیلی پڑھیں گے آپ کی عادت بن جائے گی اور یہ مشکل آپ کے لیے خاصی آسان ہو جائے گی. رائٹ ڈیلی یور ایکٹیویٹیز آف دا ڈے. جو سارا دن آپ نے گزارا ہے، ذرا کوشش کریے لکھنے کی. میں صبح اٹھا، میں نے یہ کتاب پڑھی، پھر فلاں جگہ گیا. سیکنڈ فارم لگنی ہے انگلش کی، وہ اب سیکھیں گے بھی. تو اگر یہ عادت ڈال لیں آپ تھوڑا سا لکھنے کی، تو جو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں تو دیکھیے گا بڑا فرق پڑے گا. ہم نے ایسے ہی کیا تھا، ہم نے طلباء کو یہ کچھ سکھایا کہ وہ لکھتے رہے، چاہے کچھ غلط چاہے صحیح. پھر لکھنے کا جیسے غلط بولنے، اگر آپ بولیں بے شک شروع میں غلطیاں ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کم از کم ایک جو
انگلش فوبیا ہے، وہ جو خوف ہے انگریزی کا، وہ دور ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ یہ تمام چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور تجویز اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کوشش ضرور کریں کہ کچھ دیر انگریزی بولیں۔ آپ کہیں گے کس سے بولوں؟ کسی سے نہ بولیں، جو سامنے کوئی بھی نہیں ہے آپ بولیں۔ میں نے مثلا ایسے ہی کیا، جب میں میٹرک میں تھا، انٹر میں تھا، تو میں تو میزوں سے، کرسیوں سے انگریزی بولا کرتا تھا جیسی کیسی مجھے آتی تھی۔ کچھ جملے جو ذہن میں یاد رہ جاتے ہیں ان سے کچھ تراش خراش کر کے بولتا رہا، اور ساتھ ساتھ گرامر بھی سیکھتا رہا۔ سادہ سیکھنے کا عمل بھی جاری رہے اور عملی طور پر اس کی ڈیمونسٹریشن بھی رہے۔ تو روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا نکالنا چاہیے کہ 5-10 منٹ آپ انگریزی بولیں۔ یہ بڑی ایک دلچسپ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ انگریزی کا وہ کوئی پرائم منسٹر تھا اپنا انگلستان کا، نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو اسے انگریزی بڑی ٹھیک ٹھاک آتی تھی۔ وہ ظاہر ہے وہ انگلستان میں رہتا تھا، تو جب وہ بولنے لگا اسٹیج پہ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس کے بعد اس کے پاس کوئی جملہ نہیں تھا، وہ بول ہی نہیں پایا، پریشان ہو گیا۔ اس نے جناب کیا کہ میں سیکھ کر رہوں گا۔ وہ جنگلوں میں گیا، ادھر ادھر گیا، تو وہاں بولتا رہا، اور پھر اتنا بڑا وہ اچھا اسپیکر بنا کہ وہ گفتگو کے ذریعے سے بڑے بڑوں کو اپنا متیب اور اپنی نقطۂ نظر سے متفق کر لیتا تھا۔ خود میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ جو میں نے پہلی تقریر گورنمنٹ کالج جوہر آباد میں خود لکھی تھی، بریل میں تھی، وہ مجھے بھی بس لیڈیز اینڈ جینٹلمین کے بعد آگے جو بریل میں لکھا ہوا تھا وہ بھی پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں اسٹیج فوبیا۔ یہ اسٹیج فوبیا ختم ہونا چاہیے، لیکن میں اسے گھبرایا نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی مشکل آ جائے آپ گھبرا جائے، گھبرانا نہیں ہوتا۔ آپ پہلی بار آپ نہیں بول سکتے، دوسری بار بولیں گے، بچہ گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، تو آہستہ آہستہ سارا کام ہونا چاہیے۔ پھر میں ایک میری تجویز اور بھی ہے، یہ کوئی 10 تجاویز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ listen to English، say especially BBC channel of TV۔ اگر آپ 8 گھنٹہ یا 20 منٹ BBC سے جو ان کا چینل ہے، انگلش چینل ہے، وہ خبریں ہی سن لیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، کیا فرق پڑ رہا ہے، کچھ تو آئے گی۔ مثلا میں نے میٹرک سے، اس زمانے میں انگریزی میں خبریں، ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، ریڈیو ہوتا تھا، وہ انگریزی میں خبر بھی دیا کرتے تھے اور اردو میں بھی دیا کرتے تھے، تو میں انگریزی کی خبریں لازمی سنا کرتا تھا، چاہے اس میں مجھے تھوڑا سمجھ آتا تھا، ایک لائن سمجھ آتی تھی یا نہیں آتی تھی، تو میں سنتا تھا۔ یا اس زمانے میں کرکٹ میچ جو ہمارے ہوتے تھے وہ سارے انگلش میں ہوتے تھے، اب بھی انگلش میں ہوتے ہیں، لیکن اب وہ کچھ اس طرح سے انگریزی بولتے ہیں کہ وہ ایکسنٹ بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس زمانے میں ہمارے پاکستانی ہوتے تھے کمنٹیٹرز، اور وہ ان کی انگریزی جو تھی وہ سمجھ آ جایا کرتی تھی، اور سمجھ جن کو تھوڑی بہت انگریزی آتی تو کم از کم ہم سمجھ لیتے تھے کہ اب فلاں ہٹ لگی ہے، اب باؤنڈری ہے، فلاں چیز ہے، وہ اس نے کیچ کر لیا۔ تو بس اس طرح سیکھتے سیکھتے وہ آ جاتی ہے۔ تو ضرور سنیں، آپ انگریزی سنیں، BBC سنیں، اور یا کوئی اور انگریزی میں پروگرام آتے ہیں۔ اچھا، اس میں میری ایک تجویز ہے، ویسے میں نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، ایک ویڈیو نہیں بلکہ شاید 6-7 اس کی قسطیں ہیں، بائنڈ یور لینگویج۔ تو وہاں سے آپ سیکھیں تاکہ آپ کو صحیح انگریزی بولنی بھی آئے۔ شروع سے اگر آپ پہلے انگریزی غلط سیکھیں گے، پھر صحیح سیکھیں گے، تلفظ آپ کا ٹھیک ہوگا نہیں، لگیں گے آپ کہ آپ پنجابی بول رہے ہوں، تو وہ اس طرح سے کئی پریشر کہیں بھی کسی انٹرویو میں، کسی امتحان میں وہ اچھا نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے میں نے ایک کیسٹ، ایک CD دیکھی تھی، آکسفورڈ ٹاکنگ ڈکشنری، آکسفورڈ ٹاکنگ ڈکشنری، وہ لے لیں، یا کوئی اچھے موبائل پہ آپ اس میں سارے A سے Z تک تمام الفاظ کو سنیں اور ان کو بار بار سننے کی کوشش کریں۔ اور اس طرح فیچر فلمز وغیرہ کبھی سننے کا موقع ملے، کیونکہ وہ جب تو آپ کوئی انگریزی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو وہاں ہو رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد سے آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔
آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے، انہیں بھی کبھی کبھی سنیے۔ تو یہ تجاویز ہے، چند ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے تو ٹینسز انشاءاللہ ہم کو میں وہ بھی شروع کروں گا آپ کے ساتھ، اور آپ کو روزانہ 5 الفاظ جو ہو سکے الفاظ ایسے جو کہ عام طور پہ روزمرہ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ دیں گے، ان کو استعمال بھی کریں گے، تو وہ بھی آپ سنیے، اور پھر اسے سبسکرائب بھی کیجیے، اپنے باقی دوستوں کو بتائیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو انگریزی کچھ نہ کچھ تو آ جائے، یا جو بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائے۔ ارادہ جب ہو تو جو چیز پہلے بہت مشکل ہوتی ہے وہ بہت آسان بن جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔